عورت کتنی عجیب ہوتی ہے نا، شادی کے بعد کسی غیر مرد کی طرف دیکھتی بھی نہیں، نہ محبت سے نہ رسپیکٹ سے، بس ایک حجاب سا ڈال لیتی ہے اپنی آنکھوں پر۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، نام، گھر، شہر، ذمہ داریاں، لیکن سب سے زیادہ اگر کچھ بدلتا ہے تو ایک عورت کی آنکھوں کا رخ۔ شادی سے پہلے جو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں خوابوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، وہ شادی کے بعد صرف ایک نام کے لیے جھک جاتی ہیں، میرا شوہر۔ اس کے بعد نہ کوئی دوسرا مرد اچھا لگتا ہے، نہ کسی کی تعریف پسند آتی ہے، نہ کسی کی مسکراہٹ پر پلک اٹھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، پر جس کا دل اتنا وفادار ہو کہ دنیا بھر کے مردوں میں سے صرف ایک کو چن کر اپنی ہر نظر اسی پہ قربان کر دے، اس سے مضبوط کوئی ہو بھی سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں لوگ اس سوسائٹی میں جتنا بھی ماڈرن بن جائیں، عورت کے لیے پھر بھی ایک ہی قسم کا راستہ بنتا ہے۔ شوہر میرا خدا ہے دنیا میں۔ اس کے لیے وہ صرف لباس نہیں بدلتی، وہ اپنا سوچنا، سمجھنا، محسوس کرنا، سب کچھ اسی نام سے جوڑ لیتی ہے۔ اور جب اس کا شوہر کسی اور سے صرف ایک لمحہ مسکراتا ہے تو اس عورت کے دل میں صرف جلن نہیں ہوتی، ایک ٹوٹا ہوا سا خود سے سوال ہوتا ہے، کیا میری آنکھوں میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ عورت جب شادی کرتی ہے نا تو اس کا دل کسی اپارٹمنٹ جیسا نہیں ہوتا جہاں ہر ایموشن الگ روم میں ہوں۔ اس کا دل صرف ایک مکان ہوتا ہے جس میں صرف ایک ہی شخص رہتا ہے، اس کا مرد۔ جو لڑکی کالج میں سب سے زیادہ ہنسی مذاق کرتی تھی، ہر کسی سے کھل کے بات کرتی تھی، ایک بار شادی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں صرف ایک سوچ رہ جاتی ہے، اب صرف میری ہر بات، ہر ملاقات شوہر تک سمٹنی چاہیے۔ میں بھی ایسی ہی تھی، شادی سے پہلے ہر کسی سے مسکرا کے ملنے والی، ہر رشتے کو سمجھنے والی، دوستوں کے بغیر ایک دن نہیں گزرتا تھا۔ لیکن شادی کے بعد وہ سب رشتے ایک ایک کر کے دھندلے ہوتے گئے۔ ایک وقت تھا جب میں اپنی یونیورسٹی کے دوست کو صرف بھائی کہہ کر بھی بات کرتی تھی، اس نے کبھی کچھ الٹا سوچا بھی نہیں۔ لیکن شادی کے بعد اس بھائی کو بھی بلاک کر دیا میں نے، کیونکہ مجھے شوہر کا بھروسہ تھا لیکن دنیا کی سوچ کا نہیں۔ لوگ صرف بات بھی ہوتی دیکھ لیں تو پیٹھ پیچھے کہہ دیتے ہیں شادی شدہ ہو کر بھی کسی اور سے مسکرا کے بات کر رہی ہے۔ عورت سب سے پہلے خود پہ شک کرنا چھوڑتی ہے اور دنیا کے انداز پہ بھروسہ چھوڑ دیتی ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتے کہ ایک عورت کا کوئی دوست جب بعد میں اس سے بس حال پوچھنے کے لیے بھی میسج کرے تو وہ میسج پڑھ کر بھی اگنور کر جاتی ہے، صرف اس لیے کہ کہیں اس کے شوہر کو برا نہ لگے۔ وہ میسج نہیں ہوتا، ایک پل کی یاد ہوتی ہے جو عورت اپنی وفاداری کے لیے دفن کر دیتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی کے اچھے لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑ دینا کیونکہ اب تمہارا مقام کسی اور کے ساتھ بن گیا ہے؟ عورت کا درد نہ صرف جدائی میں چھپا ہوتا ہے بلکہ اس خاموشی میں بھی ہوتا ہے جو وہ ہر اس رشتے کے لیے کرتی ہے جو اب اس کے شوہر کے سامنے بیکار لگتے ہیں۔ عورت کتنی عجیب ہوتی ہے نا، اپنی پوری دنیا چھوڑ دیتی ہے صرف ایک شخص کے لیے جو کبھی کبھی اس کی قدر بھی نہیں کرتا۔ عورت کتنی عجیب ہوتی ہے نا، جب شوہر ذرا سا بھی الگ ہو جائے، ذرا سی بات پر ٹون بدل دے یا آنکھوں کا رنگ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے تو اس عورت کے دل میں طوفان آ جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر پوچھتی ہے سب ٹھیک ہے؟ مجھے یاد ہے ایک وقت تھا جب میں ہر بات شوہر کے ساتھ شیئر کرتی تھی، دن کی تھکن، چھوٹی چھوٹی باتیں، کبھی کسی کپڑے کی سیل، کبھی کسی ریسیپی کا نیا آئیڈیا، ہر بات میں بس اس کا شامل ہونا ضروری لگتا تھا۔ لیکن آج وہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں کوئی روبوٹ ہوں جو صرف گھر سنبھالنے کے لیے ہے، نہ میرے جذبات ہیں، نہ سوال، نہ ہی ان کے لیے کوئی ضرورت۔ عورت جب دیکھتی ہے کہ وہ جس شخص کے لیے ہر ایک رشتہ چھوڑ آئی تھی
وہی اب اس کی باتوں کو بے لطف ہو کے سنتا ہے تو اس کے اندر سے آواز نہیں نکلتی، صرف ایک خالی خالی سا محسوس کرتی ہے، جیسے دل نے بولنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ چپ رہ جاتی ہے، نہ کچھ کہہ پاتی ہے نہ رو پاتی ہے، صرف روز ایک نیا چہرہ پہن کر اپنا پرانا درد چھپا لیتی ہے۔ میں جانتی ہوں کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا، جب وہ سنتا ہی نہیں تو بولتی ہی کیوں ہو، لیکن عورت کا پیار ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سننے کے لیے نہیں بولتی، وہ صرف اس لیے بولتی ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، کہ شاید ایک دن وہ مرد پھر سے پہلے جیسا بن جائے۔ شوہر جب پہلے تقریباً ہر 1 گھنٹے میں کال کرتا تھا تو ہر بار میری دھڑکن تیز ہوتی تھی۔ محبت ہے یہ، اور اب دن بھر کال نہ آئے تو بھی میں خود سے کہتی ہوں بزی ہوگا شاید۔ عورت ہر حال میں شوہر کو برا نہیں کہہ سکتی، چاہے اندر سے ٹوٹ بھی جائے، اس کی زبان سے ہر بار بس اس کی حمایت ہی نکلتی ہے۔ زندگی کی سب سے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ عورت ہر وقت شوہر کی آنکھوں میں وہ پہلا پیار ڈھونڈتی ہے، لیکن اس کے اپنے چہرے سے وہ روشنی چھن چکی ہوتی ہے۔ وہ مسکراتی ہے صرف گھر کے لیے، وہ ہنس کر بات کرتی ہے صرف بچوں کے لیے، وہ اپنے جذبات دبا لیتی ہے صرف شوہر کے موڈ کو خراب نہ ہونے دینے کے لیے، اور پھر رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو وہ صرف ایک سوال لے کر سو جاتی ہے، میں اتنی بری کب بن گئی کہ اس کی آنکھوں میں اب پیار دکھنا بند ہو گیا۔ میں نے سب کچھ اخلاص سے کیا، لیکن ایک دن بس ایک چھوٹی سی بات پر اس نے کہہ دیا، تم کرتی کیا ہو؟ سارا دن گھر میں رہتی ہو، نہ جاب کرتی ہو نہ کچھ کما کے لاتی ہو۔ وہ لفظ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ ایک کام یاد آیا جو میں روز کرتی ہوں لیکن کبھی گنا نہیں تھا، گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال، کچن میں 3 وقت کا کھانا، سبزیوں کی پلاننگ، برف بھرنا، اور سب سے بڑی بات اس گھر کو گھر بنائے رکھنا۔ میں یہ سب کرتی ہوں لیکن صرف اس لیے کہ یہ میری محبت ہے، میری ذمہ داری ہے، کسی سے عزت لینے کے لیے نہیں۔ اور پھر بھی مجھے یہ سننا پڑے کہ تم کرتی کیا ہو۔ اس دن پتہ چلا کہ عورت کتنی عجیب ہوتی ہے، اپنے آپ کو اتنا مٹا دیتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ کرتی ہی نہیں۔ عورت گھر سنبھالتے سنبھالتے کب اپنا آپ کھو بیٹھتی ہے وہ اسے بھی محسوس نہیں ہوتا، جب تک کوئی اس کی محنت کو سوال کی صورت میں ٹھکرا نہ دے۔ مجھے یاد ہے شادی سے پہلے لوگ کہتے تھے یہ لڑکی بہت ہوشیار ہے، اس کی سوچ بہت آگے کی ہے، اس میں کلا ہے، ہنر ہے، اور اب لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف گھر بیٹھی بیوی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، اور کیا پورا دن فرصت میں ہوتی ہوگی۔ انہیں کیا پتا کہ ایک عورت کے دن میں فرصت کا مطلب صرف ایک ٹھنڈی چائے ہوتی ہے جو کبھی گرم ہوتے ہوتے بھی پینی بھول جاتی ہے۔ عورت کتنی عجیب ہوتی ہے نا، اپنے خواب چھوڑتی ہے، اپنا آپ چھوڑتی ہے صرف ایک نام کے لیے، بیوی، اور پھر بھی اس کی ورد پوچھی جاتی ہے صرف ایک لفظ میں، کرتی کیا ہو؟ عورت کتنی عجیب ہوتی ہے نا، صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے اور رات سب سے آخر میں سوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کے لیے سوچتی ہے لیکن کبھی خود کے لیے نہیں رکتی۔ ہر بار جب گھر میں کوئی لڑائی ہوتی تھی تو سب سے پہلے مجھے ڈانٹا جاتا، تمہاری وجہ سے گھر میں سکون نہیں، اور میں سوچتی تھی کیا صرف عورت ہی سکون کی ذمہ دار ہوتی ہے؟ جب شوہر کے لہجے میں ٹھنڈک آ گئی، جب بات کرنا کم ہو گیا، جب آنکھوں میں وہ پہلا پیار دکھنا بند ہو گیا تو میں خود کو اور زیادہ بہتری میں ڈھالتی گئی۔ کیا پتہ میری غلطی ہو، کیا پتہ میرا کھانا ٹھیک نہیں بنا ہو، کیا پتہ میری بات نے اس کا موڈ خراب کیا ہو۔ میں عورت ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، مجھے بھی محبت چاہیے، قدر چاہیے، سمجھ چاہیے، لیکن ہر بار مجھے صرف سمجھایا گیا، سنا کبھی نہیں گیا۔ لیکن آج میں تم سب سے کہنا چاہتی ہوں، اگر تم بھی ایک عورت ہو،
اور تم بھی یہی سب برداشت کر رہی ہو تو خود کو مت بھولنا، تم بھی انسان ہو، تمہارا درد بھی درد ہے، تمہاری تھکن بھی اصل ہے، اور تمہارا وجود کسی کے حوالے کی ضرورت نہیں رکھتا۔ اگر تم بھی میری کہانی سے گزری ہو یا کسی اپنے کی آنکھوں میں ایسا درد دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرو۔